السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے۔ سودی معاملات جتنے بھی کیے جاتے ہیں اس کا نتیجہ تباہی بربادی کی طرف ہوتا ہے۔ آپ ان بینکوں سے قرضے لینے والوں کے حال جا کر دیکھیں، اکثر آپ کو ایسے لوگ دکھائی دیں گے کہ جو اچھی تجارت کرتے تھے، بینکوں سے قرضے لیے اور اس کے بعد وہ تباہ ہو گئے۔ بلکہ ایک ساتھی کہتا ہے کہ مجھے ایک بینک مینیجر نے کہا کہ ہمارے سے قرضے لینے والے 99% جو لوگ ہیں نا، وہ ان کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 1-2% بچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پیسے لے کے کوئی بلڈنگ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ کرائے پر دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کی سوچ ہے کہ وہ بچتے ہیں، بچتے وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ کیسے بچے گا؟ آپ ایک چیز پہ غور کیجئے۔ گورنمنٹ نے ایک اسکیم نکالی تھی یلو کیب کی، ٹیکسیاں چلتی تھی پیلے رنگ کی، آپ کو اب کوئی دکھائی دیتی ہے؟ یہ 2-4 سال پہلے انہوں نے گرین ڈبہ ایک نکالا تھا، اب وہ کوئی دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں جو بھی سود پر مبنی اسکیمیں نکلتی ہیں، سود پر مبنی ادارے اور کمپنیاں وجود میں آتی ہیں، یہ کتنے دن رہتی ہیں؟ سود کی بنی ہوئی چیزیں یہ باقی نہیں رہتی اور نہ رہ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو مٹاتا ہے، اللہ ان کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ سودی پیسے لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے یا دیتا ہے، یہ بچے گا نہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس کو قلت کی طرف لے آئے گا، بظاہر اس کو وہ کثرت دکھائی دیتی ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیگر صحابہ سے بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ سود کا نتیجہ قلت ہی ہے، ولو کثر، اگرچہ یہ مال جتنا مرضی زیادہ ہو جائے، بالآخر اس میں ایسی ایک آئے گی کہ یکدم وہ ختم ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر سودی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اگر یہ نہیں نا کسی کے ساتھ، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے۔ جب کسی چیز کی برکت ختم ہو جائے، اس کی کثرت بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی، یعنی بے برکتی آ چکی ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہی نہیں، اس کو سکون نہیں زندگی میں، اس کی زندگی میں لذت نہیں ہے۔ آپ سود کی مثال یوں لے لیجئے کہ جس طرح جسم کے کسی حصے میں سوزش ہو جاتی ہے اور وہ حصہ پھول جاتا ہے، انسان سمجھتا کہ عام دیکھنے والا کہتا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا موٹا ہاتھ ہے، کتنا صحت مند ہے، حالانکہ وہ صحت مند نہیں ہوتا، وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے۔ یوں سودی آدمی جتنے مرضی پیسے بڑھا لے، بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، یہ باقی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پھلکا ہوتا ہے، صرف جس کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ سب ہوا اس کی نکل جاتی ہے۔ تو سود کے بارے میں اپنی زندگی کے یہ فیصلے کر لیجئے کہ سود کرنے والے کے جو دیگر نقصانات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پٹتی ہے اس کو۔ لہذا وہ مکان آپ سود پر لیں، وہ دکان سود پر لیں، وہ کاروبار سود کا کریں، یا آپ کسی سودی ادارے کے اندر ملازم ہو جائیں، ان کے معاون بن جائیں، کسی طرح ان کا پرزہ بن جائیں، یہ سود آپ کو ختم کر دے گا۔ یہ کینسر ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو زیادہ کرتا ہے۔ دیکھیں ذرا، سود میں پیسے آتے ہیں جاتے نہیں ہیں، اور صدقے میں پیسے جاتے ہیں آتے نہیں ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہ اس کا عجیب نظام ہے۔ اور آپ آج تک ایسا نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے صدقہ کیا ہو اور اس کا دیوالیہ ہو گیا ہو۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ سودی بڑی بڑی ملیں اور بڑے بڑے کمپنیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں سود کی وجہ سے، نہیں بچتی باقی۔ اور جو بچتے ہیں پھر رب کی طرف سے بعض دفعہ ڈھیل بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوتا ہے لیکن وہ پھر دوسرا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض دفعہ ان لوگوں کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں، ان کے بچوں کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں اور ان کے علاج بھی ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر حلال کا پیسہ شاید کوئی لگا ہی نہیں سکتا، پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑتا ہے ان کو۔ اور اگر یوں بیماریاں نہ آئیں تو پھر ان کو دوسری پریشانیاں اولاد کے ہاتھوں ملتی ہے، زندگی میں سکون نہیں ملتا اولاد کے ہاتھوں بھی، جن کے لیے سب کچھ کیا انہی کے ہاتھوں رل گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ جب کوئی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر ایک کھجور کوئی صدقہ کرتا ہے اور اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں لفظ یوں ہے کہ وہ احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے، اللہ اتنا بڑھاتا ہے صدقے کو۔ بڑھنے کا مطلب دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خیر اور برکت، اور آخرت میں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی رکھا ہے۔ اور اس میں ایک اعتبار سے یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اگر درست ہے تو میرے اللہ کی طرف سے، اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سبق دے رہا ہے کہ تم بجائے کسی کو سود پر پیسے دینے کے، اس سے بہتر ہے اس پہ صدقہ کر دو۔ سود پر دو گے نا تو نہ تم بچو گے نہ وہ بچے گا، اور صدقہ کرو گے نا تو تمہیں بڑا ہی فائدہ ہوگا اور وہ بھی بچ جائے گا۔ یہ ہمیں ایک اعتبار سے ان دو جملوں کے اندر دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ عام طور پر انسان کسی کو پیسے دیتا ہے، اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، سال بعد وہ ہمیں پیسے واپس کرتا ہے، ہماری کرنسی کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی، تو ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو بھائی پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے مطابق، اس وقت کے مطابق لے سکتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو جو قرض دیا اس کے بدلے میں روزانہ اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا آپ کو اجر ملتا رہا، یہ نفع تھوڑا ہے؟ ہر جگہ پر بندہ دنیا کا نفع ہی لیتا ہے، دین کے نفع کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بڑی تجارت کی، اتنا زیادہ پرافٹ تم نے لیا کہ ایک سال کے 360 دن تم نے 360 لاکھ روپے خرچ کیا، یعنی 3 کروڑ 60 لاکھ روپے تم نے ایک سال کے اندر اجر لے لیا صدقہ کرنے کا، اور اب تم کہتے ہو کہ میرے پیسے کم پڑ گئے۔ تمہیں اس کے 2 4 5 ہزار کا بہت دکھ لگ گیا، اور ادھر سے جو کروڑوں کا تمہیں اجر ملا اس کا تمہارا خیال ہی نہیں اس طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر دعوت بھی دے رہا ہے کہ تم صدقے کے طور پر کسی کے ساتھ، اچھا صدقے کا معنی ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم صدقہ سمجھتے ہیں، صدقہ تحفے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو گفٹ دینا، کسی کو تحفہ دینا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں صدقے کا معنی وسیع ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ویسے نظر وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ معنی وسیع ہے۔ ان اللہ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار اور کافر سے محبت نہیں رکھتا، یعنی سودی کام کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر کافر سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ بات سود کی ایت کے بعد ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت تو میرے رب کو معلوم ہے، لیکن سمجھ یہی آتی ہے اللہ نے سود کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، مطلب ہے کہ سود کرنا کن کا کام ہے؟ یہ، اور سود کے موجد کون ہیں؟ سود سب سے پہلے کنہوں نے ایجاد کیا؟ یہودیوں نے۔
یہود نے کیا، اسلام سے پہلے کا سود چلا آ رہا ہے اور ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سودی نظام کے سارا سسٹم چلانے والے یہی لوگ ہیں، اور باوجود سب کچھ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح فقر کے اندر رکھا ہے۔ فقر ان کے دماغوں پر، دلوں پر غالب ہے۔ اب یہ مت سوچو کون کتنے پیسے کما رہا ہے، اس کو بس فکر لگی ہے کہ آگے کیا بنے گا، آگے کا آنے والے 100 سال کی فکر ہے، یہ کیفیت ہے ان کی۔ تو واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ ہر کافر اور گناہگار سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔